دھاکڑ خبر بے خوف زباں بے باک انداز۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، دین اسلام کے مدرسے اسلام کے قلعے کی طرح ہیں۔ یہ مدرسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان کی ایک نشانی ہیں۔ ان مدرسوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کو پیدا کیا جاتا ہے۔ یہ مدرسے ہمارے لیے ایک چراغ ہیں، اور اگر کوئی ہمارے قلعے میں درار ڈالنے کی کوشش کرے گا تو ہم خاموش تماشائی بنے بیٹھے نہیں رہیں گے۔ اور علم دین اسلام کے لیے بہت ضروری ہے، اور بغیر علم کے ایک مسلمان اللہ کو بھی نہیں پہچان سکتا ہے۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ اس طرح کے مدرسوں کی مدد کی جائے اور ان کو اور مضبوط کیا جائے۔ ہمارے وطن عزیز میں مختلف مقامات پر مدرسوں کو ٹارگٹ بنایا جا رہا ہے۔ میں صرف اتنا ہی کہوں گا، مجھے یہاں پر محمود غزنوی کا وہ قصہ یاد آتا ہے کہ محمود غزنوی کے دل میں 3 شک پیدا ہو گئے۔ ایک شک یہ پیدا ہوا کہ کیا میں واقعی میں اپنے باپ سبکت الدین کا بیٹا ہوں۔ دوسرا، محمود غزنوی کے دل میں دوسرا شک یہ پیدا ہوا کہ کیا واقعی میں علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ تیسرا، اس کے دل میں شک پیدا ہوا کہ کیا واقعی میں قیامت ہوگی۔ تو لکھنے والے نے لکھا کہ محمود غزنوی ایک دن رات میں کسی ایک مقام سے گزر رہا تھا۔ ایک غیر مسلم کی دکان تھی، اس میں ایک چراغ جل رہا تھا، اور اس چراغ کہ روشن دان سے جو روشنی آتی تھی، ایک آگ کی طرح ایک روشنی آتی تھی۔ تو محمود غزنوی نے دیکھا کہ ایک معصوم بچہ بیٹھ کر اپنا سبق پڑھ رہا ہے، اور جب اس کو سبق یاد نہیں آتا تو وہ چراغ کی روشنی کو حاصل کرنے کے لیے چراغ دان کے قریب آتا اور اس کو دیکھتا اور پھر یاد کرتا۔ تو محمود غزنوی نے اس بچے سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ اس بچے نے اپنا تعارف کرایا کہ میں فلاں مدرسے میں پڑھتا ہوں اور اپنا سبق یاد کرنے کے لیے یہاں پر اس مقام پر بیٹھتا ہوں۔ تو محمود غزنوی نے اس سے پوچھا کہ کیا تمہارے پاس چراغ نہیں ہے؟ تو بچے نے کہا کہ نہیں، دن میں مدرسے میں پڑھتا ہوں اور رات میں میرے گھر میں چراغ کے لیے تیل کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ جب مجھے معلوم ہوا کہ اس دکان سے ایک روشنی ہے، چراغ جلتا ہے، تو میں یہاں پر آتا ہوں۔ تو محمود غزنوی نے کہا کہ بڑا متاثر ہوا اس بچے کے اخلاص سے، اس کی نیک نیتی سے۔ تو محمود غزنوی نے کہا کہ میں آج سے فلاں شخص کو یہاں پر رکھتا ہوں، وہ تم کو لینٹین دے گا، لینٹین کا انتظام کرائے گا اور تیل بھی اس میں مہیا کرا دے گا۔ تو اس بچے کی زبان سے نکلا جزاک اللہ جزاک اللہ۔ تو محمود غزنوی نے کہا کہ مجھے جب اس معصوم بچے کی زبان سے جزاک اللہ کے لفظ کو سنا تو مجھے بڑی ٹھنڈک محسوس ہوئی، سکون محسوس ہوا۔ رات میں محمود غزنوی اپنے گھر کو گئے، اور جب ان کی آنکھیں بند ہوئیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے دل کی نگاہوں کو کھولا۔ رات میں محمود غزنوی کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ محمود، تم نے ہماری وارث کے لیے اس کے پڑھنے کا انتظام کیا، قیامت کے دن میں تمہاری سفارش کروں گا۔ اور بلکہ وہ لکھنے والے نے لکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کے والد کا نام لے کر کہا ہے سبکت الدین کے بیٹے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جو مدرسوں کی مدد کرتے ہیں، جو مدرسوں میں پڑھنے والے بچوں کی مدد کرتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی مدد کرتا ہے۔ اس لیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ان مدرسوں کو آباد رکھنا ہم تمام مسلمانوں کے لیے بہت ضروری ہے۔ یہ اسلام کا قلعہ ہے، یہ چراغ انشاءاللہ تعالیٰ صبح قیامت تک روشن اور آباد رہیں گے۔ اسی لیے مشکات شریف کی حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے لوگ بھی ہوں گے جو بغیر حساب اور کتاب کے، بغیر عذاب
اور بغیر حساب اور کتاب کے جنت کے دروازے تک پہنچ جائیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وہ ہوں گے جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جاتے ہیں، دوسرے وہ جو حج کرتے ہیں، حج کے دوران گالی گلوچ نہیں کرتے، فتنہ و فساد نہیں کرتے، تیسرے وہ رہیں گے جو عالم رہیں گے اور بعمل عالم دین ہوگا، چوتھا وہ شخص ہوگا جو سخی ہوگا، جو حلال کی کمائی سے انسانیت کی مدد کرے گا، حق کی مدد کرے گا بغیر کسی شہرت یا کسی کو بتائے۔ تو جب ان چار لوگوں کو جنت کے دروازے پر بغیر کسی حساب کے ذات کے پہنچا دیا جائے گا تو ان چاروں میں بحث ہوگی کہ سب سے پہلے جنت میں کون جائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی حضرت جبریل امین کو بھیجائے گا کہ آپ جا کر اس کا فیصلہ کرو۔ حضرت جبریل اس شخص سے پوچھیں گے جو شہید تھا، اس سے پوچھیں گے کہ تو نے اللہ کی راہ میں اپنی شہادت کیوں پیش کی؟ تو وہ کہتا ہے کہ میں نے دین اسلام کی کامیابی کے لیے اور کلمہ حق کی سربلندی کے لیے میں نے اپنے خون کا خطرہ بہایا۔ پھر جبرائیل علیہ السلام اس سے پوچھیں گے کہ تم نے یہ کہاں سے سیکھا، کہاں سے سنا؟ تو وہ کہے گا کہ میں نے ایک عالم کی زبان سے سنا۔ پھر حضرت جبرائیل اس سے پوچھیں گے جو حج پر گئے تھے، اس حاجی سے پوچھیں گے کہ تم نے یہ کہاں سے سنا تھا کہ حج کو جانے والے کے گناہ اس طرح معاف کر دیے جاتے ہیں کہ جیسا کہ اپنی ماں کی پیٹ سے بھی پیدا ہوا ہے؟ وہ حاجی کہے گا کہ میں نے ایک عالم دین کی زبان سے سنا تھا۔ پھر حضرت جبرائیل اس سخی سے پوچھیں گے کہ تم نے اللہ کی راہ میں انسانیت کے لیے یہ زکوٰۃ، صدقہ اور پیسے کیوں بانٹے؟ تو وہ کہے گا کہ میں نے ایک عالم دین کی زبان سے سنا تھا۔ تو جبرائیل امین، مشکات شریف کے حدیث کے الفاظ ہیں، جبرائیل امین کہیں گے کہ ایک عالم کا ادب ملوث رکھو، یہ عالم استاد ہوتا ہے۔ تو عالم پکار کر کہے گا کہ نہیں نہیں، میں یہ علم اس لیے حاصل کیا تھا کیونکہ اس سخی نے اپنی سخاوت کے ذریعے اس میرے مدرسے کو مجھے عالم بننے میں مدد کی۔ تو اللہ فرمائے گا کہ پہلے جنت میں جو جائے گا وہ سخی ہوگا جس نے مدرسوں کو، علماؤں کی مدد کی تھی۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، علماء کرام کی زبانوں سے میں نے سنا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے اگر کسی چیز کو مانگنے کو کہا ہے وہ علم کی زیادتی کو، تو اس لیے ہم قرآن کی آیات پڑھتے ہیں کہ جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے حبیب، آپ مجھ سے علم کی زیادتی طلب کیجئے۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، قابل مبارکباد ہیں وہ لوگ، وہ بچے، وہ ماں باپ اور وہ مدرسے کے تمام ذمہ داران جو ان مدرسوں میں تعلیم حاصل کرنے والے ان ننھے اور منھے بچوں کو حافظ بنا رہے ہیں، عالم دین بنا رہے ہیں، تاکہ وہ لوگ انسانیت کو سمجھا سکیں، جہالت سے ان کو نکال سکیں، فتنہ اور فساد برپا کرنے والوں سے لوگوں کو بچا سکیں۔ تو مبارکباد دیتا ہوں